اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نئی شروعات کرنے والے ہیں جس میں ہم آج سے بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آگے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو آج ہم ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے جن کی صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، چلیے ذکر کرتے ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فرشتوں کو کہا، اے اللہ، کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں؟ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں کوئی اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلانے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جمع پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ حدیث سے رسول اکرم سماعت فرمائیے، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ آپ فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹی پر خاک سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں، نیک اور بد، نرم اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوک کر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی۔ اس لیے وہ کہتا تھا، فرمان الہی ہے، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا۔ پھر فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کیجیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔
اب ذکر کرتے ہیں فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا۔ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ واللہ عالم بالصواب، ترجمہ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں خلیفہ بنانے کی مسلط۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مسلط معلوم کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صلحاء پیدا کروں گا۔ رسول اکرم نے فرمایا جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے مال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مسلط و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کے عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھٹکھٹاتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یا رحمت اللہ پر رحم کرے فرمایا۔ تو اب ہم ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کے بارے میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس ابلیس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناٹی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام کیا ہوا۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی ہے اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا اور ان انسانوں سے بھی جو تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ابن آدم سجدے والی آیتیں تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند و مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے فرمان الہی ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کا نام سکھا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے حکمت والے ہیں۔ فرمایا کہ اے آدم، انہیں ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کا نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب یعنی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اور جنت میں رہنے کے حکم کے بارے میں۔ حضرت حوا کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، وہی اللہ جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کرے۔ ہم نے کہا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اب ذکر کرتے ہیں ابلیس کی انسان سے دشمنی کے بارے میں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی اور فرمایا، اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی ہے، اس شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین مانو، شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس، تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو، تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی تھا، تو انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بنی آدم کو ابلیس کی دشمنی پر تنبیہ کیسے کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔